بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاندی والی اینٹیں۔ گزرتے وقتوں کی بات ہے، کسی علاقے میں عبد الرحمن نامی ایک امیر آدمی رہا کرتا تھا۔ امان اور سبحان اس کے دو ہی بیٹے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں خوب محنت کی تھی۔ باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اس میں اضافہ کیا اور نیک نامی بھی پائی۔ اپنے اچھے رویے کے باعث اپنے پرائے سب ہی اس کی عزت کرتے تھے، لیکن عبد الرحمن کی زندگی مختصر تھی۔ اسے اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی دولت دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیتا۔ یوں بھی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے وارث امان اور سبحان ہی تھے۔ ماں کے بعد دونوں بھائی باپ کے سائے سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ اس موقع پر امان نے چھوٹے بھائی سبحان کی خوب دلجوئی کی۔ باپ کی جدائی کے غم نے دونوں کو افسردہ کر رکھا تھا۔ آخر کب تک وہ اس غم کو سینے سے لگائے رکھتے۔ ایک نہ ایک دن تو دنیا داری نبھانے کے لیے میدان عمل میں آنا ہی تھا۔ ایک دن سبحان نے تجارت کی غرض سے دور دراز علاقے کے سفر کا ارادہ کیا اور امان کے سامنے اپنی دلی کیفیت کا ذکر کیا تو اس نے کہا، تمہاری جدائی مجھے گوارا تو نہیں، لیکن تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر میں برداشت کر لوں گا۔ اللہ تمہیں سرخرو کرے۔ امان نے ذرا توقف کے بعد پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جائیداد کا حساب کتاب کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ سبحان خاموشی سے بھائی کی بات سن رہا تھا۔ پہلو بدلنے لگا۔ بھائی جان، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ابا جان کے پاس جو کچھ بھی تھا اب ہمارا ہی تو ہے، پھر حساب کتاب کیا ضروری ہے؟ ہر چیز تمہارے علم میں آ جائے تو بہتر ہے، امان نے کہا۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ ویسا نہیں ہے میرے بھائی۔ امان کے لہجے میں افسردگی تھی۔ اس نے مزید کہا، ابا جان بہت مقروض تھے، شاید انہی فکروں نے انہیں وقت سے پہلے ہم سے چھین لیا۔ ابا جی مقروض تھے؟ سبحان ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یکدم بول اٹھا، ان کے جانے کے بعد جب معاملات میرے ہاتھ میں آئے، ان سے پتہ چلا تو میں بھی تمہاری طرح حیران پریشان رہ گیا تھا۔ امان آہستہ سے بولا، نہر کے کنارے والا باغ بھی قرض میں ہے۔ اور لیکن بھائی، ابا جان کو قرض کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان بے چین ہو گیا۔ سبحان، میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میں معاملات دیکھ رہا ہوں، ویسے تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ بھائی جان، اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان حالات میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤں، آپ اکیلے پریشان ہوں گے۔ سبحان نے سوچتے ہوئے کہا، ارے نہیں سبحان، تم تو فکر مند ہو گئے، اس لیے میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ امان جلدی سے بولا، تم ضرور جاؤ اور ابا جی کا ہنر آزماؤ جو انہوں نے تجارت سے حاصل کیا تھا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں ہوں نا؟ امان نے پیار سے کہا۔ اس طرح کچھ تجارتی سامان لے کر سبحان ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 سال بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ بہت سے تجربات اور نئے مشاہدات اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنے سفر کے دوران کئی اہم سبق سیکھے اور تجارت میں کامیاب رہا۔ اس دفعہ وہ تھوڑے دن کے لیے گھر آیا تھا۔ ایک بار پھر وہ تازہ دم ہو کر نئے سفر کے لیے تیار تھا۔ سبحان، تم پھر سے سفر پر جا رہے ہو، مجھے تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، امان نے ٹھہر کر کہا۔ میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ سبحان نے بھائی کی طرف دیکھا۔ امان کے لہجے میں ہچکچاہٹ سی محسوس کی۔ جی بھائی، اسی لیے تو میں مطمئن ہوں، آپ ہیں نا؟ سبحان، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی حویلی بنائی جائے، محل نما حویلی، جس میں ہم دونوں بھائی خوش و خرم سے رہیں، ابا جان کی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پا لیں گے۔ تمہارے علم میں تو ہے ہی کہ ابا جان جائیداد قرض میں چھوڑ گئے ہیں۔ بس بھائی جان،
ان باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان تڑپ کر بولا، ارے پگلے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں جو ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ایک شاندار سی حویلی بنائی جائے، لیکن اس کے لیے کچھ سرمایہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے بھائی جان، سبحان نے خوش دلی سے کہا۔ 4 لاکھ درہم اس تجارت کی برکت سے مجھے حاصل ہوئے ہیں، کچھ بہت ہیں میرے بھائی، امان جلدی سے بولا۔ اس بار جب تم لوٹو گے تو ایک شاندار محل میں تمہارا قیام ہوگا، پھر میں تمہاری تمام رقم بھی لوٹا دوں گا۔ رقم کی بات چھوڑیے بھائی جان، بس میری ایک درخواست ہے۔ سبحان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کہو سبحان، رک کیوں گئے؟ امان بے چینی سے بولا۔ آپ اس محل کی 4 اینٹیں مجھے دے دیجئے، ہر اینٹ 1 لاکھ درہم کی ہوگی۔ سبحان کی بات سن کر امان دل کھول کر ہنستا رہا۔ سبحان خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں۔ 1 اینٹ 1 لاکھ درہم کی تمہاری ہوئی۔ محل کا سنگِ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سبحان نے اپنے ہاتھوں سے وہ اینٹیں بنیادوں میں رکھیں اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ امان نے خوشی خوشی اسے الوداع کیا، کہا۔ اس بار سبحان کی واپسی 2 سال بعد ہوئی تھی۔ اس عرصے میں حویلی بن کر تیار ہو چکی تھی۔ امان نے شادی بھی کر لی تھی۔ سبحان کا قیام حویلی میں تھا۔ اس نے بھائی امان کے رویے میں تبدیلی سی محسوس کی۔ خود سبحان کی حالت بھی پہلے جیسی نہ تھی۔ اس بات کو امان نے فوراً ہی محسوس کر لیا۔ اب وہ کچھ بیزار سا تھا۔ ایک دن سبحان نے امان سے کہا، بھائی اب پھر مجھے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ اس بار تجارت میں مجھے کافی نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری رقم مجھے لوٹا دیں۔ کون سی رقم؟ تمہیں علم تو ہے ابا جان سب کچھ قرض میں دے گئے تھے، امان رکھائی سے بولا۔ بھائی جان، آپ کب تک جھوٹ سے کام لیتے رہیں گے؟ ہر بات میرے علم میں ہے۔ ابا جان کا ایک دھیلا بھی قرض میں نہیں ہے، بلکہ سبحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ صرف اور صرف مجھے جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا ڈھونگ رچایا۔ سبحان نے گہری سانس لی، جبکہ امان اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میں ان 4 لاکھ درہم کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے اس شاندار محل کی تعمیر میں خرچ کیے ہیں۔ کون سے 4 لاکھ درہم؟ امان تمسخر سے بولا۔ تم بول رہے ہو 4 لاکھ درہم کے بدلے تم نے 4 اینٹیں خرید لی تھی؟ میرے بیوقوف بھائی، وہ تحریر میرے پاس آج بھی محفوظ ہے جو تم نے لکھ کر دی تھی۔ آپ اتنے ایمانت دار ہیں کہ آپ نے ایک بے ضرر سی تحریر سنبھال کر رکھی ہے۔ سبحان طنز سے بولا۔ ٹھیک ہے پھر، میں ان 4 اینٹوں کا حقدار ضرور ہوں جو میں نے اس محل کی تعمیر کے وقت بنیادوں میں نصب کی تھی۔ 4 بنیادیں میری ہیں۔ میں نے مستری سے کہہ کر 4 اینٹوں میں چاندی کا ایک سکہ رکھوا دیا تھا۔ اب چاندی والی اینٹیں حویلی کی بنیادوں میں کہاں ہیں؟ ایک اینٹ اکھاڑ کر دیکھنی ہوگی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے حالات پہلے سے بھی بہتر ہیں، لیکن خیانت کرنے والے کو ڈیل دینا نادانی ہے، اور اپنا حق چھوڑ دینا بھی عقل مندی نہیں۔ سبحان کی بات سن کر امان چکرا کر رہ گیا۔ چھوٹے بھائی کو نادان سمجھ کر اس نے پہلے باپ کی جائیداد پر قبضہ کیا، پھر محنت سے کمائی ہوئی رقم ہتھیائی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سبحان اس طرح اسے اپنے دام میں پھنسا لے گا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اب اسے تمام حساب بے باک کرنا تھا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔